آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اسلام اکیڈمی۔ دلکش واقعات اور خوبصورت بیانات سننے کے لیے شاہد اسلام اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب فرمائیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کی ایک ایسی بھی رات ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور وہ رات ہے 15 شعبان کی۔ میرے خیال میں انشاءاللہ 25 فروری کو وہ رات آ رہی ہے۔ تو اس رات کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس رات جو ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزادی دیتے ہیں، تو اس لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس رات کی عبادت جو ہے بقیہ راتوں کی عبادت سے بہت زیادہ افضل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات ہم جتنے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، جتنے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی عبادت کا ثواب بقیہ راتوں کی عبادت کے ثواب سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اگر مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں یہ سورت پڑھی تو ہمیں یہ ملے گا، یا ہم نے نوافل کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی، دوسری رکعت میں یہ سورت پڑھی، تو اللہ رب العزت ہمیں مال و دولت سے نوازیں گے، اللہ رب العزت ہمیں مال عطا کریں گے، ہمیں اولاد اور بیٹوں کی کثرت ہوگی، یا اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جس طرح بقیہ راتوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، اس رات میں زیادہ عبادت کریں، چونکہ اس رات کی آپ زیادہ عبادت کریں گے تو اس رات کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ تیسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ اس رات جو ہے وہ معاملات، کائنات کے معاملات کو فائنل کیا جاتا ہے، پورے سال کے معاملات کو، جس نے مرنا ہے، جس نے جینا ہے، جس نے اس دنیا سے جانا ہے، کس نے اس دنیا میں آنا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لیلۃ القدر سے منسوب ہیں، نہ کہ شب برات سے۔ اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے یہ سب چیزیں واضح کر دی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ابھی سورۃ دخان ہے، شروع میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا مبارک رات میں، اور اس آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں ہر معاملے کا جو ہے وہ اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے کہ اس رات میں سارے فیصلے کیے جاتے ہیں کائنات کے، تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں، ہم عبادت کریں، رات کو ہم شب بیداری کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، تو ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں بقیہ راتوں کی نسبت بڑھ کر ہمیں اس پہ ثواب عطا کریں گے۔ اور تیسری چیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے، اور ان روزوں کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو بقیہ روزوں کی نسبت، رکھنے کی نسبت، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔ چوتھی چیز جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس رات کو قبرستان کی طرف جانا۔ ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھے اور قبرستان کی طرف، جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب اٹھی تو آپ بستر پر موجود نہیں تھے، تو میں آپ کے قدموں پر چلتی گئی دیکھا تو آپ جنت البقیع میں موجود تھے اور امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔
اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت اس رات بنی کلب کی جتنی بھیڑیں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں، اگر کسی کے اتنے گناہ ہیں تو اللہ رب العزت ان بالوں کے برابر گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اس رات کو۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک تو ہم اس رات میں زیادہ عبادت کریں، اور دوسرا جو قبرستان کی طرف جانے کا مسئلہ ہے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ وہ علماء کی دلائل یہ ہیں کہ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک شب برات جو رات تھی وہ آپ چپکے سے گئے، تو ہم ٹولیوں کی شکل میں جائیں قبرستان کی طرف جائیں، وہاں ہلا گلا ہو، تو یہ شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح باقی جو ہم اپنی طرف سے رسمیں بنا لیتے ہیں، حلوہ بنا لیتے ہیں، میٹھا بنا لیتے ہیں، سوئیاں بنا لیتے ہیں، تو ایسی بھی شریعت میں ہمیں کسی بات کی کوئی اجازت نہیں ملتی ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو شریعت نے ہمیں جس کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم دین میں غلوف سے کام لیں گے، دین میں زیادتی سے کام لیں گے، تو پھر اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور کل جب قیامت کے دن ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور پیش ہوں گے، حوض کوثر پہ جائیں گے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کہیں گے کہ رک جائیے۔ جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کوثر کا جام دینے لگے ہوں گے تو فرشتے آپ کو روک لیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جنہوں نے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے دین میں ایجادات کی تھیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ سحقاً مجھ سے دور ہو جائیں، مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دین کے اندر رہ کر دین نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم یہ رات گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔